بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بھی سیکھنا ہے کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اگر انگلی اٹھا کر جو سج مارنا ہے مظالم کون سجدہ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا فاطمہ کون تعظیم رسول کرتے جبریل جس کی چکی چلاتے قرآن جس کے گھر نازل ہوتا ملائکہ جس کی خدمت کرتے رسول ام ابیہا کہتے. آج وہ فاطمہ سن 11 ہجری میں رسول کی وفات ہوتی ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ظلم کی شروعات ہو گئی. پہلا طریقہ تو یہ ہوا کہ فاطمہ پر رونے کی پابندی لگائی. فاطمہ پر باپ پر رونے کی پابندی لگائی. یہ بندر کی پابندی بہت پرانا طریقہ چلا ایسا بھی کسی سے ستم ہوا کوئی بیٹی اپنے باپ کی موت پر رو سکتی ماتم نہ کر سکتی. حضرت علی سے کہا جاتا ہے یہ امتی ہے فاطمہ سے کہیے کہ وقت معین چلتے رونے کا ہمارے وقت میں خلل پایا. یہ ہے امتی ابھی رسول کا فرمانا تھا اور یہ سمجھ کیا مظالم ہوئے فاطمہ کا کہاں تک پتا ہے. وقت نہیں 10 منٹ 15 منٹ ستم کی انتہا ہو. اب آپ خود انصاف سے بتائیے گا ماں بہنیں بھی ہیں ہمارے 18 سال میں کوئی آپا دے کے چلتا 18 سال میں کسی کی کمر ٹوٹ جاتی اور آپا لے کے چلتے ہیں. یہ ہے فاطمہ کی زندگی یہ ہے مصائب اور مصائب. یہ کب کمر کب دفعہ جلتا ہوا دروازہ اللہ اکبر اور فاطمہ اکٹھا کے ہمارے فاطمہ جلتے ہوئے دروازے کے درمیان کسی ہے تو ان کی حالت کیا ہو. ایک فضا مجھے سنبھالو میرا بچہ ہے. محسن کی شہادت ہو گئی. ابو رضا کے گردن میں رسن ہے فاطمہ فریاد کر رہی مگر کہ کبھی فاطمہ علی سے بتایا کہ ہمارے پر کیا کیا مظالم ہوئے. پسلیاں ٹوٹ جانا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر ہڈی جوڑ سکتے ہیں مگر اگر پسلی ٹوٹ جائے پسلی کی ہڈی نہیں ٹوٹی جاتی. اب آپ بتائیے جب تک فاطمہ زندہ رہی کیسے کام کرتی کیسے عمل کرتی رہی کیسے نماز پڑھتی رہی. یہ سب کم مسائل ہے. یہ رونے کی جگہ ہے رونے کی جگہ. علی سے بتاتی علی کو تو اس وقت معلوم ہوا کہ جب علی نے غسل دیا وصیت کی تھی فاطمہ نے یا علی میں دنیا سے جا رہا شب میں میرا جنازہ ہوتا شب اللہ کے یاد پڑھنے کی اور یہ لوگ شرکت بھی نہ کرتے. نام بھی بتا دیا فاطمہ نام بھی بتا دیا اور گھر راف کرنا ہے منہ داغ دینا کفن آپ دیجیے. مولا کائنات فاطمہ کو غسل دیتے بات چیخ مار کر رونے اصحاب باہر سے تڑپ گئے آئے مولا آپ کو ایسا کبھی روتے نہیں دیکھا کیا بتاؤں جب میں غسل دے رہا تھا تو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی فاطمہ نے مجھ سے آج تک یہ بتایا کہ انداز ہے فاطمہ آخری دن ہے فاطمہ گھر کا کام بھی کر رہے بیٹوں کے لیے کھانا بنا لباس پہنا رہی نہلا رہی کنگھی ہے اور اسما سے کہیں اسما دیکھو
جب میرے شہزادے آ جائیں تو ان کو پہلے کھانا کھلانا اور تسبیح و تحلیل کی آواز جب تک آتی رہے سمجھ جانا فاطمہ زندہ ہے۔ اسما وہاں کھڑی سن رہی، ایک بار آواز آنا بند، اب وہ پہنچی تو دیکھا فاطمہ زندہ، اتنے میں دونوں شہزادے آ جاتے۔ شہزادوں سے کہتی تب شہزادوں کھانا کھا لو، پڑتی جاتی تھی ایک بات، شہزادوں نے کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے بغیر ماں کے کھانا کھانا ہے؟ اللہ اکبر۔ فاطمہ نے خبر دی، مسجد میں گئے، بابا اماں دنیا سے گزر گئے، بابا کوئی نہ رہا۔ وہ سارے الولی آتے ہیں مسجد سے تڑپتے ہوئے، کبھی زینب کو چھاتی سے لگاتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو لگاتے ہیں، کبھی حسن کو دانتوں کو بیٹھاتے ہیں، کبھی حسین کے گلے کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مظالم ہوئے ہیں فاطمہ، اللہ اکبر، ایک لوتی بیٹی فاطمہ پر یہ ظلم، یہ سکم بیٹ کہاں تک پڑھو کہاں تک بتاؤ۔ آج چونکہ جنت البقیع کے مناظر دکھانے ہیں، لہذا مقاعدے جن کی قبر تھی فاطمہ کی قدر، آپ دیکھا آپ نے فاطمہ کی قبر دیکھیے اور روئیے اور پوچھے دلوں سے، یہ ہمارا احتجاج ہے، ہم اس وقت کرتے رہیں گے جب تک یہ مزار بن نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کے بعد اب دوسری قبر کس کی بنی؟ امام حسن، 50 ہجری، ولید عبد الملک نے زہر دیا، شریف بن ملک عبد الملک نے زہر منگوایا ہے، خاص طور سے یہ زہر روم سے منگوایا۔ اس کے پہلے 5 بار امام حسن کو زہر دیا گیا، جب وہ اثر نہ کر سکا تو روم سے منگوایا، اور اس کے لیے 14 دن اشد ابو بکر کی بھانجی اس کو طے کیا کہ 1 لاکھ درہم میں تمہاری شادی یزید سے کر دیں، تم امام حسن کو زہر دے۔ وہ تیار ہو جاتی، اور بعد حسن شب میں پیاس وہ بڑی زہر کا جام دیکھ گیا۔ اب سوچے کیا کام کیا، آج سے توابرے لگی۔ اللہ اکبر۔ چچا کے پاس جب چچا میرے چچا کی ہے، چچا چچی بابا کی حالت دیکھی، اتائے دائے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، زینب میں لگن رکھی، بھائی کے جگر کے ٹکڑے تھے، یہاں 72 ٹکڑے دیکھ کے گئے، کربلا میں 72 لاکھیں ہے، اور والدہ حسین تڑپ رہے ہیں۔ امام حسن کا شام ہو جاتا ہے، زہر کیا دیکھ جاتا ہے، شہید ہوتے غسل و کفن ہو، جنازہ اٹھا، لے کے کہاں چلے؟ مزار نبی کے پاس، پہلو میں دفن کر کے بھائی کو نواز، اگر نہیں تیروں کی بارش تو ایک دو سات تیر جگ کر پائی بند ہو گیا۔ اللہ کو بجے مت، دنیا کا یہ پہلا جنازہ ہے، ایک بار جب گھر سے نکلتا ہے تو دوبارہ نہیں جاتا، مگر امام حسن کا یہ جنازہ ہے کہ قبر کے اندر بھی گئے ہو، اس کے بعد وہاں اتنی تیرک لگی ہوئی، ایک خون سے کفن رنگین ہو چکا، اللہ ہو۔ اس کے بعد گئے اور دفن کیا، جنت البقیع ماں پڑی، اماں اپنی ہمارے سبا دی، حسن کو دفن کیا، آئے گھر میں زینب کو پرسہ دیا، ایک بار زینب کہتی بھیا سب نے مجھے پرسہ دیا، بھیا عباس نے دیکھیے، آخر عباس کہاں؟ عباس پرسہ کیوں نہیں دے رہے؟ بیٹا عباس ایک گجرے میں بھائی سے دور آستی بھیگی ہوئی، کہا میں کیا بتاؤں، میں کتنا مجبور، میرے سامنے میرے بھائی کی لاش پر جنازے پر تیر چلے اور میں خاموش رہوں، آقا نے مجھے اتنا پابند بنا کر دیا، میں نہ کرے تھے بھیا نظر کروں گا اللہ کو۔ اس کے بعد تیسری میت کس کی ہے؟ امام زید اللہ پر، نام ہی دیجیے تو آپ کو آ جاتا ہے،
امام زین العابدین کی میت ہے، اللہ اکبر، تو یہ مسائل کربلا کے بعد یہ 35 سال تک زندہ رہے، 1-2 سال نہیں، 35 سال تک زندہ، 35 سال تک زندہ رہے، اور مسائل کا کیا یہ آ سکتے تیرے سجدہ کو جتنی ذمہ داریاں ہیں، ماں بہنیں بھی ہیں، تو شام تک جانا بھی ہے، تبلیغ بھی کرنا ہے، حسین کا غم بھی بتانا ہے، ایک سید سجاد اتنے مسائل اٹھا 35 سال تک سجاد روتے رہے باپ کو، اور اسے میں عمل کرتے رہے، فرائض پورے کرتے رہے، تجارت بھی کرتے رہے، تعلیم بھی دیتے رہے، یہ نہیں کہ زندگی جو ہی گزاری، انداز باوشات ہے ہمیں حسین کی بھی کرتے رہے تاکہ دنیا بھول نہ جا سکے حسین نے غم، اس لیے یاد دلا، اگر کوئی کو سمجھا رہا ہے تو اس سے پوچھ لیتے تھے رات سے، بھائی کیا تم سے پانی دانا دے دیا؟ چل مولا میرا تو یہ دستور ہے کہ صبح کے پہلے میں پانی بھی پلا دیتا ہوں، کھانا بھی دے دیتا ہوں، بس کربلا کی طرف منہ جاتے، ہائی میرا حسین ماما تمہیں نہ پانی ملا، یہ انداز کربلا کے بعد انہوں نے سب کرتے ہوئے کسی خوشی کی تقریب میں کرتا، صحابی آتا ہے، آقا تشریف لائے تھے، تجھے نہیں معلوم کربلا کے بعد خوشی کی تقریب میں نہیں ملتا، مجھے کہنا تو آقا ہمارے مجلس سائن کے بچے آزاد ہوئے، کل ضرور آئے، چاہے اس نے الگ سے ایک مسلک آ رہا تھا، ایمان کربلا ہے، اب تہذیب ادا، تحریک ادا زینب ہے، تو تہذیب ادا نہیں دے سکتا، انداز چاہے بیٹھے ذاکر نے مسجد پڑھی، اب کو چلیے کا اندازہ آپ سمجھ، جہاں سید سجاد ایسا شامل ہوگا تو وہاں کیا عالم ہوگا کہ کیا ہے، اس کے بعد جب مسجد ختم اس نے دیکھا کہ سید سجاد نہیں، ہاتھ جوڑے کا مولا تو گستاخی ہو گئی، اور تجھے کیا معلوم کون اس پر کے عذاب ہوئے، میرے جد رسول خدا ہے، میری جدہ فاطمہ زہرا، اس نے دیکھا سید سجاد وہاں بیٹھے ہیں جہاں مومنین کی کرسیاں ہیں، اللہ پر بجے عمل کرا، اس طریقے سے کربلا کا پایا حسین کا کب کیا جائے، وہی سید سجاد 10 محرم کے بعد 11ویں تو 10 تک 11ویں کو یہ طاقت ہوتی ہے، گلے میں خاصدار خوف بھی ہے، رنجیت بھی ہے، بیڑیاں بھی ہے، ماں مہندے بھی ہیں، اونٹوں کی مہار بھی ہے، راہ پرساد بھی ہے، قافلہ چلا رہا ہے، بس یہی واقعہ دنیا پر سننے کے لیے کافی تصور ہے، وہاں سے یہ گزر ہو رہا ہے جہاں لاٹا ڈولہ بکری پڑی، بے کفن سب کی میت کی نیچر کی زمین پر، اب آپ سوچیں گے اب آپ سے بھائی کی میت دیکھ لی بے کفن ہے، کیا خاموش ہے، کیا گزرے، کیا گزرا بہادر لگے ایسے سجاد کار بس بات لاہور پر بھائی بابا کی میت دیکھی، زینب صاحب سہارا دے رہی ہے، بس چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور کے زینب نے سہارا دیا، میں نے کہا اب تمہارے علاوہ ہم لوگوں کو کون سہارا، اور بولا ایک کاکا بوکی اماں آپ دیکھ رہے کہ اپنے آزائے کچھ رہس کے تو تب کہتے میرا بابا پھر اس کو پتا میں سامنے میں میت دیکھ رہا ہوں، مجبور ہوں میں کس طرح لائتا، یہ مسائل کے عالم اس کے پاس پھر جناب محمد پاک محمد باقر شہادت کر ہوئی، شان ملک 114 ہجری
سال پھرے اس نے داغ کو سہر کیا اور میت اٹھانے والے موجود تھے نا، میت اٹھانے والے موجود ہیں، غسل دیا، کفن بھی دیا، میت بھی اٹھا۔ حسین کی میت نہیں ہے جو اس کے کفن پڑی رہے، مگر ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ میت کھائی ہوگی شانتے پر۔ آخر کی جعفر صادق نے جنت البقیع گئے ہوں گے، جملہ کہا ہوگا کہ میرے جد حسین آپ یہ کفن سے میت نہ اٹھا سکی، میں نے اپنے بابا کی میت اٹھا۔ بس اس کے بعد آپ جناب جعفر صادق شام بنت الملک 15 شوال 148 ہجری میں آپ کو شہید کیا۔ تاریخ بھی پڑھ کوئی قصور نہیں۔ آج اس سے صرف جعفر ہی جو تھوڑا وقت ملا جعفر صادق سے محترم ہے کہ ان کی برات علم سے کہ تیرے تکنا میرا خود جعفر صادق انتظام جنگ کا تھا۔ بابا کو غسل کفن دیا، میت اٹھائی، وہی جنت البقیع میں آئے کا بابا اب آپ اپنی میت آپ کس سے خود کر دو بابا ہم چلے، بابا ہم اپنے جد میت نہ اٹھا سکے مگر بابا کی میت اٹھا۔ بس بابا اسی میں میت ایک اور دو میت ایسی میت کا نام لے کر ان کی قبر کس کی ام البنین کی قبر، اس کے چاروں شیر کربلا کے پاس اپنے مختلف کی بھی قبر ہے۔ معلوم کہ اتنے حاویوں کے قبریں ہیں، وہ سب آپ سے احتجاج کرتے بھی دعا کرتی کہ خدا کرے چل سے جل جنت البقیع تعمیر اور آئیے اس کا پرساب اپنے امام مدد کہ مولا آپ ان کا پرساب قبول کریں، ایک دفعہ مانو، ایک جنت البقیع کو مسافر ہو، اگر کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر دیں، ہم کچھ کلیا نہ کر سکتے، ہم آپ کی خدمت کر سکتے، بس آپ مجھے معاف فرمائیے، حوصلہ دیجیے، اب سلامت رہے گی نہ پھر بچے عطا پھر آپ کی مسجد کرے لوگ دین کے سلطان خدا حافظ ہونا، اے حق کے نگہبان خدا حافظ ہونا، اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ ہونا، اے فاطمہ کی جان خدا حافظ ہونا، مجبور اگر قبر میں ہم ہوئیں گے مولا، زندہ جو رہے اگلے برس روئیں گے مولا، بس آپ جنت البقیع کی زیارت کریے اور رسول کو فاطمہ کا پہنچائیے۔ منظور سے خیر حیدری ٹھاکر سادات محمد نرسی نظر کرو گی جنت البقیع کی زیارت کے بعد جاگی پہ سو نکلنے تو دو